فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان کا ملکی اور بین الاقوامی اہم ترین خبروں پر مشتمل خصوصی نیوز بلیٹن اپنے معزز ناظرین قارئین کی دلچسپی اور معلومات کی آگاہی کے لیے پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں حج 2026 کے لیے سرکاری اسکیم کے تحت عازمین کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے۔ تقریباً 1,18,000 عازمین نے حج کے لیے مقررہ 6.5 لاکھ روپے کی دوسری قسط جمع کرا دی ہے۔ پاکستان سے حج پروازوں کا باقاعدہ آغاز 18 اپریل اگلے ماہ سے ہوگا، جبکہ ملک بھر سے پروازوں کا سلسلہ 21 مئی تک جاری رہے گا۔ عازمین حج کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بروقت معلومات اور اپڈیٹس کے لیے پاک حج 2026 موبائل ایپ کا استعمال یقینی بنائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز دشمنوں کے لیے بند ہے، لیکن دیگر ممالک کے جہاز یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں ہچکچاہٹ اس وجہ سے ہے کہ انشورنس کمپنیاں جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں، نہ کہ ایران کی وجہ سے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی بدامنی یا خطرے کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ سیز فائر کے بغیر ایران امریکہ مذاکرات ممکن نہیں۔ آج کا فخر نیوز کا خصوصی اداریہ اپنے قارئین کے لیے پیش خدمت ہے۔ مشرق وسطی ایک بار پھر شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی محاذ آرائی نے خطے کے امن کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ بغیر سیز فائر کے کسی بھی بامعنی مذاکراتی عمل کا آغاز ممکن نہیں۔ جنگی ماحول میں اعتماد سازی کا فقدان سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ جب میزائل اور بارود بول رہے ہوں تو سفارتکاری کی زبان بے اثر ہو جاتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پہلا اور ناگزیر قدم فوری جنگ بندی سیز فائر ہے، تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے اور مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو۔ ماضی کی تاریخ گواہی کہ دنیا کے بڑے تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات کی میز پر ہی نکلا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین وقتی طور پر ہی صحیح ہتھیار ڈال کر امن کو ایک موقع دیں۔ اگر سیز فائر نہ ہو تو مذاکرات محض رسمی کارروائی بن کر رہ جاتے ہیں، جن کا کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بین الاقوامی برادری خصوصاً اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کریں اور دونوں ممالک کو سیز فائر پر آمادہ کریں۔ پاکستان سمیت دیگر امن پسند ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے خطے کو مزید تباہی سے بچانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آج کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ طاقت کے بجائے حکمت کو ترجیح دی جائے۔ اگر ایران اور امریکہ واقعی امن چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جنگ بندی کا اعلان کرنا ہوگا، کیونکہ امن کی راہ بارود سے نہیں بلکہ مذاکرات سے ہو کر گزرتی ہے۔ فخر نیوز کا واضح موقف ہے کہ پائیدار امن کے لیے سیز فائر پہلا اور بنیادی قدم ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خلیجی ریاستوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی اڈوں اور معاہدوں پر نظر ثانی کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کو متحد ہو کر ایران کا ساتھ دینا چاہیے اور امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف مشترکہ طور پر رد عمل دینا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو بھی اپنے علاقائی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیجی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا ہوگا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے مسلم ممالک کو ایک جٹ ہو کر کام کرنا ہوگا اور اپنی مشترکہ تاریخ اور مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔